انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ پیسہ تو صرف جینے کے لیے ہوتا ہے، ہنسنے کے لیے تو یاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ محشر میں جا کے اپنے خدا کو بتائیں گے دنیا میں کون کون ہمارا خدا رہا۔ اعلیٰ تعلیم اور بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بھی اگر تم انسانیت کی قدر نہ کر سکو تو سنو تم جاہل ہو۔ پیسہ مکان خرید سکتا ہے، گھر نہیں۔ بستر خرید سکتا ہے، نیند نہیں۔ گھڑی خرید سکتا ہے، وقت نہیں۔ کتاب خرید سکتا ہے، علم نہیں۔ کھانا خرید سکتا ہے، غذائیت نہیں۔ مقام خرید سکتا ہے، عزت نہیں۔ خون خرید سکتا ہے، زندگی نہیں۔ انشورنس خرید سکتا ہے، حفاظت نہیں۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں۔ وہ عشق نماز سکھا مجھ کو یا رب، جس نماز میں صرف تو ملے مجھے۔ جب کمزور تنگ ہو کر ٹکر لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ والدین کا سایہ اولاد کے لیے دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صرف والد ہی نہیں بلکہ ماں کے سائے کے بغیر بھی اولاد یتیم ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا اور والد کی محبتوں کے بغیر دنیا ایک ویرانے سے کم نہیں۔ ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دنیا میں پہلی فتح ہے۔ اذان کا انتظار کرنا کسی کا انتظار کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ محبت اللہ جل جلالہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ بنا مطلب کہ کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دیتا، اس لیے خود کو اتنا کامیاب بناؤ کہ بنا مطلب کے لوگ آپ کی عزت کریں۔ زندگی کا مطالعہ کیجیے، زندگی سکھاتی ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ہے ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد بھی اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں، ممکن ہے کہ دوبارہ سے اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی، بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ اذان کی آواز پر ایک دکان بھی بند نہیں ہوتی اور ایک گولی کی آواز پر پورا بازار بند ہو جاتا ہے۔ موت کا خوف ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا خوف نہیں۔ برے موڈ یا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر میں آپ کا موڈ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ بھر سکیں۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ یا اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اتنی پرسکون جگہ ہے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ نفرتیں، نہ بدگمانیاں، لیکن یہاں کوئی آنا نہیں چاہتا، اور حقیقت یہ ہے کہ سب کو یہاں آنا ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک، زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ ماں باپ کی دوائی کی پرچی اکثر کھو جاتی ہے، پر لوگ وصیت کے کاغذات ہمیشہ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ پکڑ کے ہاتھ اس نے ہاتھ میں گھر سے نکالا ہے، پکڑ کے ہاتھ جس کو ہاتھ میں نے چلنا سکھایا تھا۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہو یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ کہتے تھے رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھایا ہے، مرد اولاد نہ ہونے پہ عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پہ مرد کو چھوڑ رہی ہے۔
محبت لگانا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ سہارا دینا آسان ہے، لیکن ہمیشہ کی لاٹھی بننا بہت مشکل ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی پر بیماری یا آفت کا آنا عذاب کی نشانی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام پہ کبھی بیماری نہ آتی۔ اگر بے تحاشا نعمتوں کا پاس ہونا اللہ کی طرف سے انعام کی علامت ہے تو فرعون، قارون وغیرہ جیسوں کے پاس کبھی نعمتیں نہ ہوتی۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کو نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو مشکلات بھیج کر۔ نعمتوں کی حالت میں شکر اور مشکلات کی حالت میں صبر اور اللہ سے ہر حالت میں رجوع کرنا ہی ہماری کامیابی کا تعین کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرو۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات کو اس کے گھر والے سنتے ہو اور عمل بھی کرتے ہو، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد ہو جو اپنے گھر والوں سے بیجا ڈرتا ہو۔ بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے، ایسا مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا۔ جن کی مائیں زندہ ہے اللہ ان کی عمر لمبی کر دے، جن کی مائیں بیمار ہے اللہ انہیں صحت دے، جن مسلمانوں کی مائیں فوت ہو چکی ہے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، آمین۔ لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے، بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ آج کل کچھ عورتیں آزادی مغرب والی اور حقوق اسلام والے چاہتی ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے برتن کپڑے لینے کے بجائے بیٹی کے نام ایک گھر کروں گی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ وہ دل ہمیشہ بیمار رہتا ہے جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی چاہت میں لگا رہتا ہے۔ الفاظ جینے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، سوچ کر بولا کریں۔ دیر سے بنو کچھ بنو، لیکن لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکے، مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہے کل تھے ہو جائیں گے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنی ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔